بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دودھ میں بادام ڈال کر پی لیا کرو، زندگی بھر آپ کی یادداشت آپ کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں اور تین چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہیں۔ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے اور عمدہ سواری ملے، جبکہ اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، بری رہائش ملے اور بری سواری ملے۔ دل کے سکون کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، سکن کی خوبصورتی کے لیے وضو والا پانی، جسمانی صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے: اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہوتے ہیں۔ عطا کہتے ہیں، انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ جو لگاتار بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اپنی زبان کی وجہ سے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا جاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ سوتے وقت ماتھے پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹینشن لینے والے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے سکن کبھی کالی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے اور سکن کو خوبصورت بناتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ روٹی کم اور پھل زیادہ استعمال کیا کریں، ایسے میں کوئی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ مچھلی نہ کھائیں، چائے کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیموں کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ کریلا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔
قبض بھی دور کرتا ہے۔ سخت جسمانی مشقت سے ہونے والی پٹھوں کی درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں یا ان کے جسم میں خون کی کمی ہو وہ نہار منہ چیری کھائیں، چند دن میں صحت مند نظر آئیں گے۔